وسیلہ ہے. جب تک بیگم نہیں اولاد نہیں. یہ اللہ کا بنا ہوا قانون ہے. اولاد کا دینے والا اللہ ہی ہے، مگر بغیر بیگم کے نہیں دیتا. ایک نوجوان بول رہا میں کل سے گھر میں بیٹھتا ہوں، نکل کچھ نہیں باہر. پھر کیا کرا؟ تسبیح لے کے بیٹھا ہوں. 15 دن ہو گئے کام تو جا رہا ہی نہیں. دعا کر رہا ہے اللہ میرے گھر میں تو ڈش اتار دے، کھانے کی ڈش اتار دے. اترتی؟ کھانا کھلانے والا اللہ ہے، مگر اس کے لیے نوکری سبب ہے. اور یہ نظام قدرت، یہ سنی بابی کا جھگڑا نہیں ہے، یہ خدا کا بنایا ہوا قانون نہیں ہے. آپ کو کچھ پانے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے. بے شک. ارے اگر آپ بیمار ہو جائیں تو آپ بولے اے اللہ میرے کو ہارٹ اٹیک ہوا، پروردگار میرے کو شفا دے دے، مولا میرے کو ابھی تو ٹھیک کر دے، ابھی تو ٹھیک کر دے، ابھی تو ٹھیک کر دے. اور ایک ہارٹ اٹیک ہوتا مگر تم ٹھیک نہیں ہوتے. آپ بولیں گے یہ کیا بات ہے ایسا کی کوئی مولانا؟ اللہ تعالیٰ کیا کیا؟ اسباب بنا. بیماری آئی ڈاکٹر کے پاس جاؤ، بولا صحت کا دینے والا اللہ ہی ہے، شفا کا دینے والا اللہ ہی ہے، دوسرے ہارٹ سے بچانے والا، اٹیک سے بچانے والا بھی اللہ ہی ہے. لیکن اللہ نے کہا اسباب کو استعمال کر، میں تجھ کو شفا عطا کر. سبحان اللہ. تو سبب کو استعمال کر. جب تک تو سبب تک نہیں جائے گا، خدا کی قسم رب نے قانون بنا دیا، تجھے وہ نعمت نہیں دی جائے گی. اسی طرح یاد رکھو اللہ بندوں کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، بندوں کو کھلانے والا اللہ ہے، شفا دینے والا اللہ ہے، مگر بغیر سبب کے نہیں دیتا. اسی طرح معاف کرنے والا بھی اللہ ہے، مگر جب غوث اعظم بیچ میں وسیلہ بن جاتے ہیں تو رب کریم بندوں کو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. معافی کے لیے اولیاء اللہ سبب ہے، سبب ہے. بے شک. مغفرت کے لیے رسول اللہ سبب ہے. جب تک رسول کو نہیں مانو گے خدا تک نہیں پہنچ سکتے. جب تک اولیاء اللہ کو نہیں مانو گے عرفان خداوندی نصیب نہیں ہوتا. اولیاء اللہ کا ماننا ضروری ہے، کیونکہ یہ بندے اور خدا کے درمیان کی کڑی ہے. یہ وسیلہ ہے، یہ سبب ہے خدا تک پہنچنے کا. خدا کی قسم ان کو چھوڑ کے کوئی بھی خدا تک نہیں پہنچ سکتا. ایک مثال دیتا ہوں، بات پوری سمجھ میں آ جائیں گی. شیطان جو تھا نا، ابلیس، زمین پہ آنے سے پہلے کہاں تھا معلوم؟ ماشاءاللہ آپ لوگ نے بھی وہی بات ہے مانا. میں سمجھا جودھ پور میں کچھ دوسری ہوں گی کیا. نو پرابلم. شیطان کہاں تھا؟ جنت میں تھا. اور جنت میں کیا تھا؟ انہیں کوئی معمولیت نہیں، جھاڑو مارنے والا، کپڑے دھونے والا نہیں تھا، دھوبی بھی نہیں تھا، جارو کش نہیں تھا. شیطان معلم الملائکہ تھا. ابلیس کیا تھا؟ معلم استاد، ملائکہ کا استاد تھا، اور معمولی درجے کا نہیں تھا. اللہ اس کو اتنے بڑے منصب میں رکھا تھا کہ وہ عرش الہی کو ٹیکا لے کے بیٹھتا تھا، اور اس کی کوئی معمولی پہنچ نہیں تھی. اتنا بڑا عالم تھا کہ ایک جھولا ادھر سے شروع ہو کے ادھر ختم ہوئے تک 70,000 فرشتوں کو پڑھا دیتا تھا. اتنا بڑا عالم تھا. لیکن اتنا بڑا عالم ہونے کے باوجود بھی، معلم الملائکہ ہونے کے باوجود بھی، عرش الہی کو ٹیک لگا کر بیٹھنے کے باوجود بھی مردود ہو گیا، ملعون ہو گیا، جہنمی ہو گیا. اب آپ ایمانداری سے بولو، مردود کیوں ہوا، ملعون کیوں ہوا؟ شراب پیا تھا؟ نہیں. بولیے. زنا کرا تھا؟ نہیں. چوری کرا تھا؟ ماں باپ کی نافرمانی کرا تھا؟ کسی کا گھر چھین کے بھاگ گیا تھا؟ نہ کسی کی بیگم کو لے کے بھاگا تھا؟ بچیوں کو چھیڑا تھا؟ نہیں. یہ سب چلر کام کچھ بھی نہیں کرا انہیں. آخری کام کرا. کیا کرا؟ اللہ کے محبوب کی بے ادبی کرا. بے ادبی کی. بے شک. کیا کرا بولو؟ نبی کی بے ادبی. اللہ ابھی اس وقت نبوت کا اعلان نہیں ہوا تھا، محبوبیت کے درجہ تھا. محبوب خدا کی بے ادبی کرا.
اللہ کے ایک پیارے بندے کی بے ادبی کرا، اللہ جس سے محبت کیا یہ اس کے ساتھ بدسلوکی کیا، تو رب نے اس کو صرف اس ایک غلطی پر جنت سے نکال دیا، قیامت تک کے لیے مردود و ملعون کر کے دنیا والوں کو، کائنات والوں کو پہلا درس یہ دیا کہ رب ہر گناہ برداشت کر سکتا ہے لیکن محبوبوں کی بے ادبی برداشت نہیں کر سکتا۔ بے شک بے شک، بہت خوب بہت خوب۔ اللہ کو بے ادبی پسند نہیں ہے، ذرا زور سے بولے، نہیں ہے۔ بے ادبی پسند، اسی لیے ہم لوگ جب درگاہوں کو جاتے تو ایسا اپڑ کے نہیں جاتے، اللہ کے ولی کی بارگاہ میں ایسے جھک کے جاتے ہیں۔ ایسا چوم لیتے، بولے اے اللہ اپن اکڑنے والوں میں سے نہیں، چھکنے والوں میں سے ہے۔ علماء کرام کو دیکھ کے جاول صاحب خیریت اچھا ہے ایسی بات نہیں کرتے، السلام علیکم صاحب بول کے ہاتھ چومتے۔ کیوں چومتے؟ کیونکہ اے اللہ ہم نے مردود و ملعون ہوتے ہوئے ابلیس کو دیکھا، ہم وہ بے ادبوں میں سے نہیں ہیں، ہم ادب کرنے والوں میں، بے شک بے شک، ہم احترام کرنے والوں میں سے ہیں۔ اور یہ جتنے لوگ اولیاء اللہ کی بے ادبی کرتے ہیں وہ کان کھول کے سن لے، ارے وہ ابلیس اتنا بڑا عالم ہو کر صرف ایک محبوب کی بے ادبی کرا تو غارت و برباد ہو گیا۔ اب یہاں تو ہر گلی میں اللہ کا ولی آرام کر رہا ہے، ہر شہر میں اللہ کا محبوب آرام کر رہا ہے۔ اجمیر کا داتا محبوب اللہ کا پیارا عطائے رسول ہند الولی بن کر اجمیر کی دھرتی پر راجستان اور ہندوستان کا راجہ بن کے بیٹھا ہے۔ اب اگر کوئی اس کی بے ادبی کرے گا تو خدا کی قسم وہ ابلیس کی طرح ملعون و مردود ہو جائے، بے شک بے شک، ملعون و مردود ہو جائے گا۔ اسی لیے میرے پیارے نوجوانوں، ایمان لانا کمال نہیں ہے، ایمان بچانا کمال ہے۔ اور ایمان بچتا کیسے ہے؟ اللہ والوں کی دعائیں لینے سے ایمان بچتا ہے، ان کی جوتیاں اٹھانے سے ایمان بچتا ہے، ان سے محبت کرنے سے ایمان بچتا ہے، ان کا ادب کرنے سے ایمان بچتا ہے، ان کی دعائیں لینے سے ایمان بچتا ہے، ان کی نظر رحمت پانے سے ایمان بچ جاتا ہے۔ ایمان بچانا میرے بھائی، ایمان لانا کمال نہیں، ایمان بچانا کمال ہے۔ اماں جان سننی، باوا جان سننی، اپن بھی اللہ اکبر کی صدایں سنتے آگے بڑے ہو گئے۔ اب اس کے بعد یہاں آ گئے بچے، ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا، ادھر جانا ادھر جانا ادھر جانا ادھر جانا ادھر جانا، ادھر بھی ٹوپی داڑھی، ادھر بھی ٹوپی داڑھی، ادھر بھی ٹوپی داڑھی، ادھر بھی ٹوپی داڑھی، ادھر بھی چہرے، ادھر بھی چہرے، ادھر بھی جوبے، ادھر کرتے پیجامے، سب جانے اللہ ہی بول رہے ہیں، سب قرآن بول رہے ہیں، سب رسول بول رہے ہیں۔ جانا تو کس کے پاس جانا؟ خدا کی قسم ادھر جانا جدھر غوث اعظم نظر آ جائیں گے، ادھر جانا جدھر اجمیر والا داتا نظر آ جائے گا، ادھر جانا جدھر کربلا والا آقا نظر آ جائے گا، ادھر جانا جدھر علی المرتضی نظر آ جائیں گے، ادھر جانا جدھر حضرت ابو بکر و عمر نظر آ جائے گا، ادھر جانا جدھر والا نبی نظر آ جائے گا۔ ان کے رستے پہ نہیں چلنا۔ خدا کی طرف بلانے والے بہت ہیں، لیکن دیکھنا سبب کے ساتھ بلا رہا نہ ڈائریکٹ بلا رہا۔ ڈائریکٹ بلایا تو مرے تک نہیں پہنچتا انہیں، سبب سے بلایا تو اپن پہنچتے تب بھی نہیں، مگر محبوبوں کا دامن پکڑ لیے، وہ جہاں تک ان کی رسائی ہوتی ہے غلاموں کی بھی پہنچ وہاں تک نصیب۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، صدقے میں پہنچ نصیب ہو جاتی ہے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، اللہ والوں کا دامن پکڑ کے رکھو۔ اب دوسری بات سن لو، کیا اولیاء اللہ سے مدد مانگنا جائز ہے؟ اب سنو، میں آپ سے ایک بات عرض کرتا ہوں، خدا کی قسم کان کھول کے سن لو، اولیاء اللہ سے مدد لینا شرک نہیں ہے۔ رسول اللہ کی مدد مانگنا، رسول اللہ سے مدد لینا شرک خدا کی قسم نہیں ہے۔ آپ بولیں گے پھر مولانا اللہ ہے نا، پھر بندے سے کہیں کو مانگنا؟ دیکھو آپ اللہ سے بھی مانگو، آپ کی مرضی،
آپ کا حق ہے، آپ اس کے بندے ہیں. آپ اگر حوصلہ